حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے مگر روزے کا جو عمل ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ رب تعالیٰ یہ اپنی طرف کہنا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی میں خود جزا دوں گا۔ اس کی پانچویں وجہ کہ وہ خود کیوں جزا دے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی صفت استغنا ہے کہ رب تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے مستغنی ہے۔ یہ جو صفت استغنا ہے یہ رب تعالیٰ کی صفت دائمی ہے، اور بندہ کچھ لمحے کے لیے وہ اس رب کی صفت استغنا کا مظہر بن جاتا ہے روزے کے اندر۔ وہ کیسے؟ اس لیے یعنی وہ اس کی رب کی صفت استغنا کا مظہر بن جاتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے میں خود جزا دوں گا۔ وہ روزے کی حالت میں کیسے رب کی صفت کا مظہر بنتا ہے، وہ کیسے استغنا کی صفت کا مظہر بنتا ہے، اس کا کیسے اطلاق کیا جائے گا؟ ہاں وہ ایسے ہے کہ رب تعالیٰ کھانے سے پاک ہے۔ روزے کا لفظی معنی ہے رک جانا، روزے کا اصطلاحی معنی ہے کھانے پینے اور جماع، تین چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے، اور رب تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے ہمیشہ کے لیے اس سے پاک ہے، ہمیشہ کے لیے مستغنی ہے، ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہے اس سے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، رب پینے سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ لم یلد ولم یولد کا مظہر ہے۔ رب تعالیٰ نے خود سورۃ اخلاص کے اندر فرمایا کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی نہ مطلب اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی نہ جب بیٹا نہیں ہے تو وہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کو کسی نے جنا ہے، مطلب یہ کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ نہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ یہ جو باپ اور بیٹے کا جو تصور آتا ہے وہ اس دواجی زندگی کے اندر اس کی بیسک جہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے، یعنی جو اس کی ریزن ہے وہ جماع ہے، یعنی بندہ اس جماع سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی کچھ لمحہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جماع سے پاک ہو جاتا ہے، وہ اس صفت سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ یہ جو کھانے پینے اور جماع سے پاک ہو جانا ہے کچھ لمحے کے لیے، اور رب تعالیٰ بھی ان چیزوں سے پاک ہے ہمیشہ کے لیے، تو یہ کچھ لمحے کے لیے مستغنی ہو جانا یہ رب کی صفت کا کچھ لمحے کے لیے مظہر بن جاتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ میری صفت کا مظہر بن گیا ہے تو میں اس کی جزا بھی خود دوں گا۔ یہ روزہ رکھ کر یہ میری صفت کا مظہر بن گیا تو اس کی جزا میں خود دوں گا۔ نماز رب کی عبادت ہے، حج رب کی عبادت ہے، زکوٰۃ رب کی عبادت ہے، لیکن رب کی صفت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ رب نماز ادا نہیں کرتا، رب حج ادا نہیں کرتا، نماز زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ تینوں چیزیں رب نہیں عطا کرتا، یہ رب کی صفت نہیں ہے۔ رب اور مگر یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو روزے کے اندر ہیں، جو وہ تینوں چیزیں رب ادا نہیں کرتا، بندہ بھی ادا نہیں کرتا، یعنی کھانے سے بھی بندہ پاک، رب بھی پاک ہے، بندہ بھی پاک ہے۔ حج زکوٰۃ یہ تینوں ایسی چیزیں عبادت ہیں جو رب نہیں کرتا مگر بندہ کرتا ہے، یہ اس کے اندر شریک نہیں ہے تین چیزوں کے اندر، کیونکہ وہ رب ادا نہیں کرتا، بندہ اکیلا ادا کرتا ہے۔ مگر یہ تین چیزیں روزے کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں جو بندہ بھی اس سے مستغنی ہے اور رب بھی ان تینوں چیزوں سے مستغنی ہے۔ بندہ بھی کھانا نہیں کھاتا کچھ لمحے کے لیے، رب بھی کھانا نہیں کھاتا، رب بھی پینے سے پاک ہے، کچھ لمحے کے لیے انسان بھی پینے سے پاک ہو جاتا ہے روزے دار۔ اور لم یلد ولم یولد کا مطلب خود خدا ہمیشہ کے لیے، بندہ بھی کچھ لمحے کے لیے جماع سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے یہ اس کی صفت استغنا کا مظہر بن جاتا ہے خاص طور پر، تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جزا میں خود دوں گا۔ کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔